فيهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء عاصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تغضبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتات أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم عنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا عنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحييها العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة. پر محمد اہل بیت محمد صلوات. شمر کہتا تا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا. شمر کہتا تا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا. سب مل کے. شمر کہتا تا مت سنو میں نے کیسے حسین کو جب ہوا میں سوار سینے پر لب ہلانے لگا تیرا مولا. پیاس میں بد دعائیں دینے لگے مجھ کو شبیر ایسا لگتا تھا. میں نے ہونٹوں پہ کان رکھ کے سنا وہ تو غازی کو یاد کرتا تھا. شمر کہتا تا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا. شمر کہتا تا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا. کیسی غربت ابن زہرا پر دیکھتی تھی سکینہ یہ منظر. میرے ہاتھوں میں شیکی داری تھی مجھ کو میں رلاتا رہا اسے ہنس کر. لاش عباس بھی تڑپنے لگی جب تماچے حسین کو مارا. شمر کہتا تھا سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا. شمر کہتا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا. ہاں وہ لمحہ عجیب تھا مختار میرے ہاتھوں میں تیز تھی تلوار. خون ہو جاتا میرا کنجر میں بھی یوں بھی کیے تھے تیرا وار. مجھ سے کاٹا نہ تھا گلا اس کا اس کی ماں نے تحت رکھا ہوا. شمر کہتا تھا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا.
शिमर कहता था मत सुनो मुक्ता, मैंने कैसे हुसैन को मारा। और मोहम्मद सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अच्छा हंस गई की जगह मेरी सकीना सो जा, आज हंस गई की जगह मेरी सकीना सो जा। जागती माँ ने कहा मेरी सकीना सो जाए, जस गई की जगह सब मिलके मेरी सकीना सो जाए। जो तुझे खौफ है शायद मैं उसे कम कई दूं, आज आँखों पे तेरे नादे अली दम कई दूं। दूर क्यों बैठी है मेरी सकीना सो जाए, जस गई की जगह मेरी सकीना सो जाए। बाप के सीने पे आदत है तुझे सोने की, मेरी गोदी तेरे काबिल तो नहीं है फिर भी, है मेरे दिल की सदा मेरी सकीना सो जाए, जस गई की जगह मेरी सकीना सो जाए। चार बरसों से न ज़हमत दी कभी तूने मुझे, अपनी खिदमत का मुझे आज तो मौका दे दे। होगा एहसान तेरा मेरी सकीना सो जाए, जस गई की जगह मेरी सकीना जागती माँ ने कहा मेरी सकीना सो जाए, जस गई की जगह मेरी सकीना सो जा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। محمد وآل محمد صلوات.
سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو کر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو کر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی ماں لحد پر بھوکا میری لادلی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی ماں لحد پر بھوکا میری لادلی چلو گھر چلے اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہاں سے چلو چلے کربلا وہیں سے تمہیں ملیں گے چچا ستم جو ہے بتانا انہیں دکھانا انہیں یہ کرتا جلا چچا جان کو دکھانا ذرا ردا کھومباری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو کر چلے بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی جس قدر تجھے گر گیا ہماری ردا لوٹی کس طرح چینی جس طرح تیری بالیاں بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجیے آپ لوگ اللہم صلی علی محمد ایک بچی پائے جل سے لپٹ جاتی ہے ایک بچی پائے جل سے لپٹ جاتی ہے بڑھتے قدموں کو روکتی روئے جاتی ہے ایک بچی پائے جل سے لپٹ جاتی ہے بڑھتے قدموں کو روکتی روئے جاتی ہے میرے بابا کے وفادار میری فریاد بھی سن
کہہ دے بابا سے سکینہ بھی ساتھ آتی ہے، ایک بچی پائے جل سے لپٹ جاتی ہے، بڑھتے قدموں کو روکتی روئے جاتی ہے، نہ تو اموں کی خبر ہے اور نہ قاسم کا پتہ، مجھ کو بھیا علی اصغر کی یاد آتی ہے، ایک بچی پائے جل سے لپٹ جاتی ہے، بڑھتے قدموں کو روکتی روئے جاتی ہے۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت پہ بہن کی، جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے، ناوت چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر، دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسیں، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی، زندہ کی خاک پر زندان کھل گیا، کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، بابا کو تو سنا پہ، بابا کو تو سنا پہ صدا دیتی رہ گئی، بابا سنا پہ روتے تھے، تب تجھ کو دیکھ کر اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا، بابا
کی طرح تجھ کو کفن بھی نہیں ملا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح ناکے سے گر کے ہو گئی تیرے بھی خم کمر، میں لے کے تجھ کو شام سے واپس نہ جا سکا، بابا کو کیا بتاؤں میں اب جا کے کربلا، کرتے میں دفن کر کے، کرتے میں دفن کر کے، بنائے تیری لحد، عابد کو خون رلائے گا یہ درد عمر بھر، اماں کے بین سن کے نکلتی ہے جان میری، کہتی ہے عمر بھرنا وہ سائے میں جائے گی، کیسے اٹھاؤں اجڑی، کیسے اٹھاؤں اجڑی ہوئے ماں کو تو بتا، تیری لحد سے ماں کی بھی اٹھتی نہیں نظر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پر چھوٹی سی قبر پر، اور محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، زمانہ تجھے روئے، درہ لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درہ لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا،
شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، زینب نے کاشاں میں غریباں میں یہ غازی، زینب نے کاشاں میں غریباں میں یہ غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے، بار محمد و آل محمد صلوات۔ But now we don't move around, okay? Just sit somewhere, okay? بر محمد و آل محمد صلوات۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس میں لوری، سکینہ خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو کہا بانو نے اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات کیوں مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کسر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کسر آیا ہے بی بی، مگر زندہ کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ
ہوئی جب شام کے سائے بھی گہرے پرندے چہچہاتے جا رہے تھے کہا بانو نے اڑتے پرندوں کہا بانو نے اڑتے پرندوں صدائے روک لو کچھ دیر اپنی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے ہم لوری نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں جو آیا شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو پر محمد و آل محمد صلوات پر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات زامائکیا کو بھی فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس کیوں کرتے ہو. میں کہتا ہوں کہ علم یہیں پہ سجا رہے گا, مجلسیں ہوتی رہے گی. رسول اللہ نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے, چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے اور روشنی چوروں کو کبھی اچھی نہیں لگتی. ایک درود بھیجے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعظیمنا وطبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحاب الحر المیامین. اما بعد, قال امام الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ فإني لا أرى الموت إلا السعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. Please recite the salawat. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Elders, brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam al-Hussein, when he was heading towards Karbala, he delivered a number of sermons. He delivered a number of khutbahs. And when he arrived in Karbala, he delivered a monumental sermon. Imam Hussein delivered a lecture when he arrived in Karbala. So as soon as he entered Karbala, Imam Hussein delivered a sermon. Now this sermon is recorded in Tuhaf al-Uqul, page 174. Sunni scholar Tabari in his Tarikh, volume 6. Ibn Nama al-Hilli in his book Munbir al-Ahzam. Ibn Asakir, another Sunni scholar, in his book Tarikh, page 24. And so on and so forth. Ibn Tawus, al-Kharizmi, all of them record this sermon. So this sermon is extremely authentic. Now,
Imam Hussein starts his sermon. Now, inshallah, tonight within our lecture, we will analyze a few parts of the sermon. Not the whole sermon, a few excerpts from the sermon. And let us seek lessons from Imam Hussein's first khutbah in Karbala. But before that, I need your support. Imam Baqir का फरमान है, अगर कोई सलावात पढ़े और 400 साल तक बंदा चुप बैठे और 400 साल के बाद फिर से सलावात पढ़ते हैं, तो फरिश्ते उनसे कहते, बंदे खुदा रुक जा, अभी तो हम पिछले दुरूद का सवाब लिख रहे हैं, अब तो दुरूद भेजिए ना बाबा से। So Imam Hussein starts his khutbah by saying, the affairs of the world have reached an unfavorable space. Things are not looking good. Further than that, Imam Hussein says, he uses a metaphor. Now, those who are orators, those who have studied English literature, they know a metaphor is used to simplify complex concepts. So he says, good deeds in the world right now are equal to a drop that remains in the bottom of a container. That means that good deeds are very rare. Good deeds are very unique. People rarely perform good deeds. So Imam Hussein delivers a metaphor. In the first part of his khutbah, Imam Hussein uses a metaphor that good deeds are very rare. Then Imam Hussein says, do you notice that the right is not practiced and the wrong is not renounced? People are not telling others, let's do good. When they see evil, they don't stop evil. Now, how many of us here are told that the Muslims are the chosen people of God? We are told, right? That the Shias, the Muslims are the chosen people of God. Even Allah in the Quran says this. But then Allah gives a condition. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 110. Allah says, Kuntum khayra ummatan ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. The Muslims are the best of nations, no doubt. You are the best. But it is because you call people towards righteousness and stop them from committing evil. So the condition is, you want to be God's chosen people, no problem. Condition, call people towards goodness and stop them from performing evil. So that's the condition. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. In Biharul Anwar, volume 44, page 328, Imam Ali says that when you don't stand up against evil, now evil doesn't only mean speaking out against your government, speaking out against your media. Sometimes it can be evil within your family. It can be evil within your society. When you don't speak out against evil, it is like seeing someone dying on the road and letting him die. When you see someone dying and you say, let him die, that's extremely evil. That's vicious. Imam Ali says, when you don't call people towards righteousness and stop them from committing evil, it is like seeing someone dying on the road and letting that person die. So, call people towards goodness. Now, how should you do Amra bil Ma'ruf? Should you just go and insult someone? Comment on his Instagram page that aap jo kar rahe ho, bilkul galat kar rahe ho. How should you do it? Ayatullah Muhsin Qaraati says that when you call people towards goodness, don't be harsh and aggressive. First of all, seek knowledge. Know that maybe what he's doing is right, but you just don't understand. So one, seek knowledge yourself. Number two, do it with a soft heart. Do it with a clean heart. Don't say, I anyways don't like this person. Now I have an opportunity to get my revenge. Do it with a soft heart. And with a level of secrecy. Do it in private. Don't do it in public. Don't wait, this person is eating with his family. Now you go and expose him. Or you write on his social media. No, do it in secrecy. So number one, Imam Hussein. What is my topic again? Yallah. First khutbah of Karbala, mashallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So number one, call people towards goodness, stop them from committing evil. Number two, Imam Hussein then declares, فَإِنِّي. Now, brothers, if you want the full khutbah, I'll send it to you, inshallah. فَإِنِّي لَأَرَى الْمَوْتَ إِلَّا السَّعَادَةِ وَالْحَيَاةِ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا. A believer
must be excited to meet Allah subhanahu wa ta'ala. And I do not consider death except with happiness. I'm happy to get death. And living with an oppressor is but misery. I do not want to live under an oppressor. I'd rather be killed. I'd rather be martyred than living under an oppressive ruler. Now, Thomas Carlyle was a Scottish essayist, historian, and philosopher. Look at what he says. Carlyle says, Muslim, non-Muslim. Salu ala nabi. I was wondering if it was Adhan time right now because the ringtone was the Adhan. So Thomas Carlyle, an essayist, historian, says, the best lesson which we get from the tragedy of Karbala is that Hussein and his companions were rigid believers in God. They illustrated that numerical superiority does not count when it comes to truth and falsehood. The victory of Hussein despite his minority marvels me. What does this mean? Hussein was 72. Yazid's army, how many? 30,000. Thomas Carlyle says, when it comes to truth and falsehood, numbers don't matter. It doesn't matter if you are 2, 3, 5 and the other side is 1,000, 10,000, 1 million. But if it's the truth, you should stand on the side of truth, not on the side of numbers. This is what Carlyle says. Then Imam Hussein in his khutbah says, An-nas abidud dunya. Human beings are slaves of the world. Then Allah in the Quran says the same thing. Surah Munafiqun, chapter 63, verse 9. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhiku amwalukum wala awladukum an dhikrillah. O you who have believed, don't let your wealth and your children take you from the path of Allah, from the remembrance of Allah. Sometimes people are so wealthy, they have amazing children who are very good at education. They make them proud. There's nothing wrong in getting wealth. But Allah says, make sure they don't take you away from the path of God. Don't forget that I have given you this wealth. I have given you these children. Don't forget me. In the Quran, Allah says, Surah 29, verse 64, وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. This life, this world is nothing but a sport and play. Ya Allah, do you know how hard I work? Allah says nothing but sport and play. Ya Allah, do you know how many challenges I face? Nothing but sport and play. I saw a video a few days ago. This person says, 100 years from now, nobody will remember Ijaz Balu. People will live in my house. People will live in my family's house. Everybody has forgotten me. So why are we so worried about this world? In 100 years from now, our legacies are forgotten. People have forgotten us. So Allah says this world is nothing but a sport and play. Prepare for the next abode. Prepare for the next life. So Imam Hussein, what does he say? An-nas abidud dunya. Human beings are slaves of the world. They are engrossed with this dunya. Then Imam Hussein says in his khutbah, وَالدِّينُ الْعَقُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوتَنَهُمْ مَا دَرَّتْ مَعَاشُهُمْ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ. This is a very dangerous excerpt from the sermon. Very dangerous. Imam Hussein, do you know what he says? Religion is but a licorice on their tongues, preserved so long as their lives go well with it. That means you see they are religious, mashallah, hafidul Quran, experts in fiqh, they are reciting salah, they know the Quran, but religion is but a licorice on their tongue. They just use religion, they weaponize religion. It's a very dangerous statement from Imam Hussein. Religion is but a licorice on their tongue. They just say, I am mullah, I am maulana, I am this, I am that, but in reality, it is but a licorice on their tongues. Now, before I continue, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The reason why I made you recite a salawat, because I saw some tense faces. You don't have to be worried. We have the path of Imam al-Hussein, there is nothing to worry. But as long as we follow his footsteps. Now, there's another hadith from Imam Sadiq in the book, the Ahlul Bayt Ethical Role Models. He says, do not be deceived by their prayers and fasting.
When you want to see whether someone is religious or not, don't look at how many times he goes to the mosque. That's important, by the way. Salah is important, fasting is important. But don't judge people based on how much they fast and how much they pray. This is not me saying, Imam Sadiq is saying. Measure human beings by their truthfulness and their trustworthiness. Imam Sadiq says this. And then, even if you look at Karbala, all those alims, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, these people were scholars. They were respectable people in society. Yet when it came to Karbala, they abandoned Abu Abdullah. Faqirs abandoned Imam al-Hussein. Sometimes you think people, you think they're not very religious. They come to the mosque hardly once in a while. Maybe Abu Abdullah loves them more than you who comes every day. I'll give you an example. Maqtal al-Muqarram, page 194. This is a companion of Imam Hussein we rarely hear about. Abdullah ibn Umair. He went to Karbala with his wife and his mother. He belonged to the Banu Kalb tribe, not very religious. He left Kufa and he just heard that they are planning to kill the grandson of Rasulullah, and he heard Hussein is a good man. He said, I have to go and fight for Hussein. He arrives in Karbala. He goes to the battlefield, destroys the infantry and cavalry forces of the enemy. But eventually he is tragically martyred. His right arm is cut, one of his feet is cut, he was tortured and killed. Now, whom did he go to Karbala with? His wife and mother. His wife could not bear this. What does the wife do? The wife rushed from the tent, enters the battlefield. She says, I cannot live without my husband. She goes towards the battlefield, takes her handkerchief, wipes the blood from the face of Abdullah ibn Umair. She says, Oh Abdullah, I am proud of you. You have sacrificed your life for Hussein. Then Shimr ordered his servant Rustam, attack this lady. Go and attack her. Rustam goes, takes a sword, splits her head in half. And this lady is the only martyr on the plains of Karbala. She dies. But she looks towards her husband before her death. She says, I will meet you in Jannah. I will meet you in heaven. Imam Hussein says, may Allah bless these two. The couple that recently got married gave their lives for Abu Abdullah, Imam al-Hussein, salawatullahi wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. You know me, I'm very conscious of time, so I always say, time, what's the time, what's the time? I want to make sure, inshallah, I maintain my time. My lecture is almost complete. One more excerpt and I end. Imam Hussein then says, the last part, in his sermon, when they, believers, are subject to an examination, they decrease in number. Allahu Akbar. When you call them to a real test, the Muslims reduce. The Muslims are very few. Allah in the Quran says in Surah 17 verse 7, In ahsantum ahsantum li anfusikum. If you do good for yourselves. When you do something good, you're not doing it for others, you're doing it for yourselves. And I end my talk with this riwayah. It's a heart-wrenching riwayah. Another riwayah from the day of Ashura. This is again in Maqtal al-Muqarram, and it is also mentioned in Ayan al-Shia, volume 2, page 319. So, there are two people who, Sa'ad ibn Harith and Abu al-Hutuf al-Harith, two brothers. Sa'ad ibn Harith and Abu al-Hutuf al-Harith. These two extremists. They hate Imam Ali ibn Abi Talib. They despise Ali ibn Abi Talib. They say Ali ibn Abi Talib is not a true Imam. In fact, they fight Imam Ali ibn Abi Talib, these two brothers. So they are extremists. Umar ibn Sa'ad recruits them. Umar ibn Sa'ad looks for people like this. Now you know ISIS, today we have Al-Qaeda. At that time they were known as the Khawarij. So these two, Sa'ad ibn Harith and Abu al-Hutuf al-Harith, Khawarij. So now the day of Ashura arrives, everyone is excited. We are going to go and butcher Hussein and his family. Suddenly, on that day, Sa'ad al-Harith and Abu al-Hutuf al-Harith, they look at Hussein's eyes. Just his eyes. And then they hear children crying, Al-Atash, Al-Atash, the thirst, the thirst. So they look at each other. They said, look,
We have spent our entire lives fighting these people. Maybe they are the righteous ones. Aren't we killing the grandson of Rasulullah? Why are we depriving their children of water? What have the children done? Do you know what they do? They take their swords, mount their horses. Imagine their entire lives they believed something different. Now on the final day they've changed. They go towards Hussein and they say, Ya Aba Abdullah, forgive us, for we have sinned and hated you our entire lives. Hussein said, the door of Aba Abdullah is open for everyone. Even if you have sinned, you have committed injustice in your life, but now you want to join the camp of Hussein, it is wide open. Never judge someone who is a lover of Hussein. Never. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And Bibi Sakina always tried to follow the path of her father. When Imam Hussein left Karbala, Imam Hussein was leaving Medina, the riwayah says Ali Asghar kept on hugging Bibi Sughra. We hear this. Imam Hussein then goes and whispers something into Ali Asghar's ears. That, oh Ali Asghar, come with me. Ali Asghar, Hussein needs you for his jihad in Karbala. What Hussein tells Asghar, Zainab tells Sakina. On the day of Ashura, in Sham-e-Ghariba, when Sakina said, I will not leave my father, Zainab says that, oh Sakina, Zainab needs you for Sham. नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा. हुसैन ने फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात में मादर. शाम गरीबा आ गई, सब खैमे जल चुके और जनाबे ज़ैनब ने बच्चों को गिनना शुरू किया. जमा करके देखा तो देखा सकीना नहीं है. एक मर्तबा जले हुए खैमों में ढूंढती चली. आबिदे बीमार से पूछा, उम्मे कुलसूम से पूछा, एक एक बीबी से पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? किसी ने जवाब नहीं दिया, सब चुप हो गए. हर तरफ आवाज दी, हर तरफ ढूंढती हुई फिरी, लेकिन जब कहीं से कुछ जवाब न आया तो दरिया की तरफ गई. आवाज दी, अब्बास क्या सकीना आई? कोई जवाब नहीं आया. जल्दी जल्दी शोहदाए कत्लगा में आ गई. आवाज दी, भाई क्या सकीना आई है? आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, सकीना सीने पे सो रही है. हाय वो 11वीं की शब और वो सकीना की नींद सीने हुसैन पर. ज़ैनब ने जाके बीबी सकीना का बाजू थामा. उठो सकीना उठो, इस तरह से कोई रातों को घर छोड़ के नहीं जाता. तो सकीना कहने लगी, फूफी अम्मा मेरे बाबा भी तो सो रहे हैं, मेरे बाबा भी तो अकेले सो रहे हैं, मैं बाबा को तन्हा नहीं छोड़ सकती. अज़ादारों, शाम में जब एक मर्तबा रस्सियाँ खोली ना बीवियों की, तो जनाबे सकीना ने क्या किया? यतीम बच्चों को बहुत शौक होता है कि कोई सीने से लगाए, कोई प्यार करे, खुसूसन अगर कोई हुसैन के प्यार की आदमी हो. तो जैसे ही बीवियों की रस्सी को खोली गई तो सकीना दौड़ती हुई गई, इमाम सज्जाद के गले में बाहें डाल दी. जैसे ही बीबी ने बाहें डाल दी अपने भाई के गले में, तो इमाम सज्जाद ने कहा, आह. ये आह सुनी ना तो क्या कहा बीबी ने? सकीना ने कहा, भैया आपने आह क्यों कहा? इमाम सज्जाद ने फरमाया, बीबी ये धूप में बिठाए रखते हैं, मेरी जंजीरें गर्म हो जाती है, जब कोई हिलाता है तो खाल उतरने लगती है. अब अज़ादारों, अब जो बीबी सकीना को पानी मिला, सकीना ने मौला सज्जाद के जंजीरों में डालना शुरू कर दिया. इमाम सज्जाद ने पूछा, बीबी क्या कर रही हो?
سکینہ نے کہا بھیا آپ ہی تو نے کہا تھا زنجیر گرم ہے، پانی کے ذریعے سے زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ الغراض ایک مصیبت کی رات آئی، آدھی رات تک سکینہ روئی، آدھی رات کے بعد لیٹ گئی، سو گئی، بیبیاں بھی لیٹ گئی، بیبیاں بھی سو گئی۔ اچانک سکینہ تڑپ کے اٹھی، دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گئی، ہائے میرا بابا کہاں چلا گیا، میرا بابا کہاں چلا گیا۔ زینب نے کہا سکینہ تجھے پتا ہے تیرا بابا کربلا میں رہ گیا۔ سکینہ نے کہا میں ابھی سوئی تھی تو آج خواب میں مجھے بابا نظر آیا، اکیلا نظر نہیں آیا، میری دادی فاطمہ بھی ساتھ میں تھی۔ بابا نے کہا سکینہ بیٹی آج تیری مصیبتوں کی آخری رات ہے، تیری دادی اور میں تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب یزید دربار میں پریشان، اسے نیند نہیں آتی۔ ایک شخص نے کہا یزید تیرے خزانے میں حسین کا سر ہے نا، وہ سر بھجوا دے، شاید اسے دیکھ کر سکینہ کو سکون آ جائے۔ عزاداروں ایک مرتبہ زندان میں کھڑی ہو گئی، سکینہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ زینب نے سکینہ سے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ سکینہ نے کہا بی بی زینب اے پھوپھی اماں مجھے دروازے سے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور زینب نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا حسین کا سر نظر آیا۔ بس عزاداروں بچی نے بابا کا سر لیا اور بچی جھکی۔ اب یہ دردناک روایت سنیے گا۔ ہمیشہ حسین، یہ بہت دردناک جملہ ہے، ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے۔ آج منظر الٹا ہو گیا، سکینہ جھک کے بابا کا بوسہ لیتی ہے۔ بابا میرے رخساروں پہ تماچوں کا نشان، ماں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسالہ کو بلایا گیا غسل کے لیے، چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی، اس بچی پہ تو نے کتنے ظلم کیے، سارا جسم زخمی ہے۔ بس عزاداروں سجاد میت لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، خدا آپ کو پھر سے شام کے قید خانے میں لے جائے، ایک ننھی قبر ہے، سجاد آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا کی آواز آئی سجاد بیٹا سکینہ کو لینے کے لیے میں آئی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا 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 حسین۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ
تماچے بے سکینہ نے ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی جو کہ اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے بے سکینہ نے ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا وہ جو دراپ میں تحفے میں مجھے بانچے تھے وہ جو دراپ نے تحفے میں مجھے بانچے تھے اس کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا میرے غازی کہاں ہو میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو کوئی میرے باوفا اے بہن میری جان میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں نوکے نیزہ پہ سر تیرا رکتا نہیں میں زیارت کرو کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو لاج رکھ لو بہن کی برادر میرے خاک مقتل میں سر کا پردہ بنے حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سے پر رکھے بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے راہ پر
مجھ کو چلنا سکھا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا 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 کربل کا مسافر دیکھا ہوتے شبیر کو زارا کی رہت پہ دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا سب بڑے نام ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا ہوتے شبیر کو زہرا کی لہر پہ دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا اپنا سرمان کے دیوار سے رویا اپنا سرمان کے دیوار سے رویا اپنا بیدار کو آتے ہوئے باہر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا اپنا سرمان کے دیوار سے رویا اپنا سرمان کے دیوار سے رویا اپنا بیدار کو آتے ہوئے باہر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا ہوتے شبیر کو زہرا کی لہد پہ دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر
دیکھا ہم نے ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا دور آنکھوں کا گیا کاریوں سے پوچھے حسین دور آنکھوں کا گیا کاریوں سے پوچھے حسین کوئی بدلا ہے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہم نے ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا ناوی لکھتے ہیں کہ سادات کو جب ہوش آیا ناوی لکھتے ہیں کہ سادات کو جب ہوش آیا مرتے خیمہ میں زینب کو کھلے سے دیکھا ہم نے ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا ہم نے ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا ہم نے ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا نبی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا نبی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا چلتے خیام میں زینب کو کھلے سے دیکھا ہم نے ڈوبا ہوا کربل کا مسافر 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 دیکھا اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی نبی داری کو آتے ہوئے باہر دیکھا ہم نے ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا ہم نے ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں چلی جس کی ابا بن میں چلی منہ پر تماچا کے نشان ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان ہے
زینب ہے شان میری